بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا نیا چیپٹر ہے اس کا نام ہے پولیٹیکل اویکننگ ان دا برٹش انڈیا، اور اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے فارمیشن آف آل انڈیا نیشنل کانگریس، جو کہ 1885 میں جس کو فارمیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، بنایا گیا۔ سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتے ہیں، پھر اس کے آبجیکٹیوز کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پارٹیشن آف بنگال ہے جو اس کو دیکھیں گے، اور اس کی کچھ ریزنز وغیرہ اور ریئیکشنز دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو کانگریس نیشنل کانگریس ہے، آل انڈیا نیشنل کانگریس، اس کی فارمیشن کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ تو the first political party that was formed in the history of Indo-Pak was All Indian National Congress، ٹھیک ہے۔ یہ سب انڈو پاک ہسٹری میں سب سے پہلی جو پارٹی بنی تھی یہ آل انڈیا نیشنل کانگریس پارٹی تھی۔ تو اس کو کس نے فارمیٹ کیا تھا؟ اے او ہیوم، ٹھیک ہے، ریٹائرڈ انگلش ممبر آف دا انڈین سول سروسز ان 1885۔ تو یہ اے او ہیوم جو تھے انگلش انگریز تھے، ٹھیک ہے، انڈین سول سروسز میں یہ تھے جنہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ Hume wished to gather prominent figures of the country and discuss social problems with the country with them۔ تو اے او ہیوم جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو پرومیننٹ فگرز مطلب جو خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص طبقہ تھا، اس کو گیدر کیا ایک جگہ پہ اور ان سے ملک کے جو مسائل تھے وہ ڈسکس کیے۔ لارڈ کرزن suggested that if the proposed political party might play a role of opposition and pointed out the errors of administration, it would be a better plan۔ تو لارڈ کرزن جو تھے انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ اگر یہ اپوزیشن میں پارٹی رہ کر اگر پوائنٹ آؤٹ کرے ایشوز کو تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اپنے ایشوز کو، اپنے کنٹری کے ایشوز کو سالو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دس وے دا کانگریس پروو دیٹ دا وائس آف دا پیپل ان دا لیگل میٹرز۔ تو کانگریس ایک طرح اپنے آپ کو منوا چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے آبجیکٹیوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دا فرسٹ میٹنگ آف دا کانگریس واز ہیلڈ ان دا بامبے ان دسمبر 1885۔ جو فرسٹ میٹنگ تھی وہ 1885 میں ہوئی، دسمبر میں، بامبے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پہلا آبجیکٹیو کیا تھا؟ ٹو ڈیولپ فرینڈلی ریلیشنز امانگ دا پیپل آف انڈو پاک۔ فرینڈلی ریلیشن کریٹ کرنا تھا کن لوگوں کے درمیان؟ انڈو پاک کے جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، بر صغیر کے۔ سیکنڈ ہے ٹو ڈیولپ فرینڈلی ریلیشن امانگ دا پیٹریوٹک انڈیویجولز اینڈ ٹو ایلیمینیٹ ریس، کریڈ اینڈ پروونشل پریجوڈائز اینڈ پروموٹ سینس آف یونٹی۔ تو ایک طرح سے اتحاد پیدا کرنا تھا لوگوں میں اور ان سے ریسزم جو تھی وہ ختم کرنی تھی، جو نسل کی بیس پہ یا قومیت کی بیس پہ جو ان میں تکرار تھی اس کو ختم کرنا تھا۔ ٹو برنگ ان ریٹن فارم دا آئیڈیاز آف ایجوکیٹڈ پیپل آن امپورٹنٹ ایشوز آف دا کنٹری۔ تو ایک طرح سے وہ ایجوکیٹڈ جو پیپلس تھے ان کے آئیڈیاز کو سامنے لانا تھا، ٹھیک ہے، کہ کس طرح کنٹری کے جو ایشوز ہیں اس کو سالو کیا جا سکے۔ ٹو انیبل پولیٹیشینز ٹو ورک فار دا پبلک انٹرسٹ، اور اس کے علاوہ پولیٹیشینز کو اس بات پہ لانا تھا کہ وہ پبلک کے لیے اچھا پرفارم کریں، ٹھیک ہے۔ The Congress played an important role in the freedom of Indo-Pak subcontinent. Its leadership and members of great sacrifices and ultimately compelled the British to leave India۔ تو کانگریس کے جو لیڈر تھے انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی اور بہت ان کی محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ برٹش نے جو برطانیہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، انڈیا کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، برٹش گورنمنٹ نے، اور جس کے نتیجے میں 15 اگست 1947 کو جو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گیا، انڈیپینڈنس کنٹری بن گیا انڈیا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن آف بنگال میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن آف بنگال کس طرح ہوئی، ٹھیک ہے۔ دا پارٹیشن آف بنگال از ویری امپورٹنٹ ایونٹ ان دا ہسٹری آف انڈیا۔ دا پارٹیشن مولڈڈ دا ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ۔ دا پارٹیشن آف دا بنگال سیپریٹڈ دا ویز آف ہندو۔ یہ پارٹیشن آف بنگال ہوئی تو اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے راستے کو الگ الگ کر دیا۔ انفیکٹ بنگال واز دا لارجسٹ پروونس آف انڈیا۔ بنگال جو تھی وہ صوبہ تھا انڈیا کا جو کہ بہت لارجسٹ تھا، ایریا میں بہت زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے یہ ایک لیفٹیننٹ گورنر کے کنٹرول میں یہ نہیں آ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو مینیج کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا ٹوٹل ایریا تھا 1,89,000 اسکوائر مائلس اینڈ پاپولیشن کنسسٹڈ آف 80 ملینس، ٹھیک ہے۔ تو اسٹارٹ میں یہ تھا۔ اس کے علاوہ ایسٹ بنگال وچ کنسسٹ آف اسام، چٹاگونگ، میمن سنگھ اینڈ ڈکا ڈویژن کیم ان ٹو دا بینگ، اور اس کے علاوہ باقی پروونسز بن گئی جن کے پھر ایریا بھی بڑا تھا اور لوگ بھی بہت زیادہ تھے، اور ان میں سے ایک اسٹیٹ میں 18 ملینز مسلم تھے۔ دیر فور اٹ واز اے مسلم میجورٹی پروونس، اور اسی لیے اس کو مسلم میجورٹی پروونس بھی کہا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ تھا، یہ وہ ریزن تھی اس کے ایریا اور اس میں لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے پارٹیشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ریزن فار پارٹیشن آف بنگال، تو ریزنز بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کو بتا دیا ریزنز میں کیا ہے۔
It was the largest province and administrative supervision of the Bengal was impossible for the government. تو administrative جو supervision تھی وہ impossible تھی بنگال کی گورنمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ کے لیے کہ وہ بنگال کو ہینڈل کر سکیں. another reason was the establishment of Orissa province. Orissa province کو بنانا تھا because of the culture language was different from the Bengal. تو بنگال سے اڑیسہ کا کلچر لینگویج یہ چیزیں ڈفرینٹ تھیں, جس کی وجہ سے اس کے ڈویژن, اس کی پارٹیشن بہت ضروری تھی. پھر ریئیکشن آن دا پارٹیشن آف بنگال. تو ریئیکشن کن کن لوگوں کے ریئیکشن تھے؟ دو دا برٹش ڈیوائڈیڈ دس پروونس ڈیو ٹو ایڈمنسٹریٹو پرابلم. تو آپ نے پرابلم دیکھ لی کہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم تھی, کنٹرول میں نہیں تھا, اس لیے برٹش نے اس کو الگ کر دیا. یٹ دس ہول سچویشن ہیز اے ڈیپ افیکٹ آن دا انڈین پالیٹکس. تو انڈین پالیٹکس پہ اس کا بہت بڑا اثر پڑا. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوا, پولیٹیکلی وہ اسٹرانگ ہو گئے. سب سے پہلے ریئیکشن مسلمانوں کا اس میں ریئیکشن یہ تھا کہ مسلمان بہت زیادہ خوش تھے. ٹھیک ہے, چونکہ مسلمانوں کی آبادی وہاں پہ بہت زیادہ تھی اور وہ ایزیلی سروائیو کر سکتے تھے اس میں. ٹھیک ہے, ان کا وہ اپنے کلچرل پریکٹسز, سوشل پریکٹسز کر سکتے تھے بائی ٹیکنگ بینیفٹس فرام دا برٹش. ہندوز ور گریونگ لینڈ. تو اس کے بعد جو ہندوؤں کو یہ بات ناگوار تھی ایک طرح سے, اور انہوں نے کیا کیا کہ برٹش سے بینیفٹ لینا شروع کر دیے, لینڈز پراپرٹی پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ مسلمانوں کے ابھرنے کے چانسز, ٹھیک ہے, ایک ڈیولپمنٹ کے چانسز بہت کم تھے. یٹ مسلمان جو تھے وہ خوش تھے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس چیز کو ویلکم کیا تھا پارٹیشن آف بنگال کو. اب اگر ہندو اینڈ کانگریس ریئیکشن کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ اس سے یہ بات ان کو بہت زیادہ ناگوار تھی. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا تھا, دے کنسیڈر دا پارٹیشن آف بنگال ایز اے کانسپیریسی ٹو سپلٹ دیئر مدر لینڈ انٹو پیسز. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی زمین کو دو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر دیے گئے. ہندو ایکسٹریمسٹ لیڈر اسٹارٹڈ ریگولر موومنٹس. تو ان کے جو ایکسٹریمسٹ تھے, انتہا پسند تھے, انہوں نے ایک طرح سے تحریکیں چلانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اس میں ڈویژن میں کیا تھا, سچ ایز آریہ سماج اینڈ ادر موومنٹس. اس کے علاوہ آریہ سماج کے علاوہ بہت ساری تحریکیں جو متحرک ہو گئی تھی. بلڈ شیڈ اینڈ وائلنٹ ایکٹیویٹی اسٹارٹڈ. اس کے علاوہ خون ریزی اور یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز, کرمنل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے, لینڈ لارڈ, بزنس مین, پولیٹیشینز ور ویری آف دا ڈویژن. تو سب کو, ہندوؤں کو اوور آل اس چیز سے پرابلم تھی. اور اس کے علاوہ ہندو لیڈر مہاراج مہندر چندر نندی سیڈ, انہوں نے یہ بڑی مشہور ایک بات کی, کیا کہا تھا, دا ہندو ول بی ٹرن انٹو مائنارٹی. کہ ہندو اگر یہ سچویشن یہی چلتی رہی, ٹھیک ہے, کیونکہ مسلمان خوش تھے, وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے, تو انہوں نے کہا اگر یہی سچویشن چلتی رہی تو کیا ہو جائے گا کہ ہندو مائنارٹی میں آ جائیں گے, اینڈ دے ول بیکم سلیوز. اور اس کے علاوہ وہ غلام بن جائیں گے ان دیئر اون کنٹری, اپنے ہی ملک میں, چونکہ ملک تو ان کا تھا. ٹھیک ہے, ڈویژن ہوئی بھی تھی تو جگہ تو ان کی تھی. ویئر دا فیوچر آف دیئر چلڈرن ول بی ڈارکر. جہاں پہ ان کے جو بچوں کا مستقبل ہوگا وہ ڈارکر ہوگا, تاریخ میں چلا جائے گا, ایک طرح سے تاریخ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دا کانگریس اناؤنس ٹو اسٹارٹ دا سوادیشی موومنٹ آن 7 اگست 1905. اکارڈنگ ٹو دس موومنٹ برٹش گوڈز ور بائیکاٹ. تو اس موومنٹ کے تحت جو سوادیشی موومنٹ اسٹارٹ کی گئی, تحریک اسٹارٹ کی گئی, اس موومنٹ کے تحت کیا ہوا کہ برٹش جو گوڈس تھیں, ٹھیک ہے, اشیاء تھیں, ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا. اپیرنٹلی دس موومنٹ واز اگینسٹ دا برٹش. ظاہری طور پہ یہ موومنٹ جو تھی برٹش کے اگینسٹ تھی, بٹ پریکٹیکلی اٹ واز یوزڈ ایز اے ریئیکشن اگینسٹ دا پارٹیشن آف بنگال. لیکن اس کا پس منظر یہ تھا کہ پارٹیشن پہ وہ خوش نہیں تھے. ٹھیک ہے, دیر ور ہندو مسلم رائٹس ان مینی پارٹس آف دا کنٹری. اس کے علاوہ دنگے فساد جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان پورے پورے کنٹری میں, ٹھیک ہے, اوور آل رہے, وہ صرف اسی کی بیس پہ رہے کہ یہ بات ان کو ناگوار تھی. ٹھیک ہے, مسلمان خوش تھے اور ہندو سے ناخوش تھے. تو آج کے لیے لیکچر اتنا ہی, ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.